روم کی عظیم سلطنت کا دارالحکومت قسطنطنیہ اپنی شان و شوکت کے لیے مشہور تھا۔ شہنشاہ ہرقل، جو ایک طاقتور اور دانش مند حکمران تھا، اپنے محل میں بیٹھا تھا جب اچانک ایک قاصد نے حاضر ہو کر ایک خط پیش کیا۔ مہاراجا، یہ خط عرب کے علاقے سے آیا ہے۔ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے نام خط لکھا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ ہرقل نے حیرت سے قاصد کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا خط تھا جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ہرقل نے اپنے مترجم کو بلایا اور حکم دیا کہ پڑھ کر سنائے۔ مترجم نے خط پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے روم کے عظیم بادشاہ ہرقل کے نام۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤ گے، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری رایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو تو فرما بردار ہو۔ ہرقل نے خط سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اس شخص محمد کے بارے میں سنا ہے؟ ہرقل ایک عقل مند بادشاہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرے گا۔ اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ عرب کے تاجروں سے مل کر معلومات حاصل کریں جو شام آتے جاتے تھے۔ چند دن بعد مکہ کے کچھ تاجر شام پہنچے۔ ہرقل نے انہیں بلوایا اور پوچھا، کیا تمہارے ہاں کوئی نبی ظاہر ہوا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، جی ہاں، مکہ میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ کی طرف سے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ سچے اور امانت دار ہیں۔ ہرقل نے پوچھا، کیا ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں؟ تاجروں نے کہا، ہاں، دن پہ دن ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے اپنے وزیروں سے کہا، یہ خط ایک بڑی بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر یہ شخص واقعی اللہ کا رسول ہے تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ ہرقل نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور خط کے بارے میں بات کی۔ کچھ وزیروں نے کہا، مہاراجا، اگر آپ نے اس کی بات مان لی تو آپ کی بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی، روم کے عیسائی آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ لیکن ہرقل نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ یہ سچے نبی ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک نیا ستارہ طلوع ہو رہا ہے جو دنیا کو روشن کر دے گا، شاید یہی وہ شخص ہے۔ ہرقل نے خط کا جواب لکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے درباریوں نے اسے روک دیا۔ آخر کار ہرقل نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کے دل میں اسلام کی حقانیت کا یقین ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام فتح کیا، ہرقل کو یاد آیا کہ کس طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا تھا۔ وہ اپنی غلطی پر پشیمان ہوا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ وہ قسطنطنیہ واپس چلا گیا، جہاں بعد میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کو پہچاننا اور اسے قبول کرنا بہادری کا کام ہے۔ ہرقل نے اگرچہ دل سے اسلام کو سچ مان لیا تھا، لیکن دنیاوی خوف کی وجہ سے اس نے اعلان ایمان نہیں کیا۔ اللہ ہمیں حق قبول کرنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کا ہر کمنٹ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سے فوری طور پر آگاہ ہو سکیں۔ آپ کا شکریہ۔